الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم عزیزو، جس سرزمین پہ اور جس جہان میں ہم رہتے ہیں، جس کا نام دنیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متاع کہا ہے اور دار القرور کہا ہے، فرار کی جگہ یہ، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ ہے آخرت، اس کا نام دار القرار ہے. یعنی یہ جہان جو ہے یہ انسان کا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے. یہ اس طرح سے ہے جس طرح انسان چلتے چلتے راستے میں کوئی درخت آیا، سایہ آیا اور اس پہ بیٹھ گیا، آرام کیا اور پھر اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہوا اور چل پڑا. جس طرح راستے کی اسٹیشن ہوتی ہے وہ مقصود نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر انسان کچھ دیر کے لیے ٹھہرا، آرام کیا، جتنی دیر تک گاڑی وہاں رکتی ہے، پھر آگے اپنا سفر جاری رکھتا ہے. اسی طرح سے یہ دنیا یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہ مستقل منزل نہیں ہے. اگر یہ انسان کی مستقل منزل ہوتی تو یہاں انسان کو موت نہ آتی. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جہاں اصلی جگہ ہو انسان کی، وہاں تغیر نہیں ہے. اور اس سے پہلے انسان جہاں بھی رہا ہے وہ اصلی جگہ نہیں تھی، وہاں تغیر تھا. ماں کے پیٹ میں جب انسان تھا تو اس وقت اس پہ تغیرات آتے ہیں، کبھی پانی کی شکل میں، کبھی لوتھڑے کی شکل میں، کبھی گوشت کی شکل میں، پھر ہڈیاں اور پوست چڑھتی ہیں. پھر اس کے اندر ایک نظام میں ایسا حرکت آتا ہے کہ جس کے بعد یہ دنیا میں آتا ہے، دنیا کے جہان میں آتا ہے. تو یہ جس طرح ماں کا پیٹ یہ انسان کے صلاحیتیں بننے کی فیکٹری ہے، تاکہ جب وہاں سے پیدا ہو تو اس وقت دنیا کے لیے انسان کا ذہن پورے کا پورا تیار ہو. لیکن یہ ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، اس لیے وہاں بھی بچے کو تکلیف، ماں کو تکلیف،
تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد دنیا میں آیا، نظام بدلا، ٹھکانہ بدلا۔ اسی طرح سے جب اس جہان سے انسان چلا جاتا ہے تو اگر یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوتا تو انسان کو موت نہ آتی، پھر ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہتا۔ اب جب اس میں انسان مرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ اور پھر جس طرح سے ماں کے پیٹ میں انسان بننے کے لیے جاتا ہے کہ بن کے صلاحیت ہو تاکہ یہ اس کے کان صحیح ہو جائیں، سننے والا بن جائے، دیکھنے والا بن جائے، سمجھنے والا بن جائے، تو دنیا میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ اسی طرح سے انسان مرنے کے بعد ایک دوسری ماں کے پیٹ میں آتا ہے، یہ قبر ہے۔ وہاں بھی انسان بننے کے لیے جاتا ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں جاتا، بننے کے لیے جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جس طرح صلاحیتیں ہو کر دنیا میں انسان رہنے کے قابل ہوتا ہے، قبر میں انسان میں صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے تاکہ آخرت میں چلنے کے قابل ہو جائے۔ تو قبر میں بھی نشو و نما ہے، قبر میں بھی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، انسان آخرت کے لیے تیار ہوتا ہے، بنتا ہے، آرام کرتا ہے۔ وہاں بھی ایک ایسی جگہ ہے، لیکن یہاں شیطان نے دھوکہ دے دیا انسان کو اور اس کے ذہن کے اندر یہ چیز ڈال دی کہ یہی جہان ہے، ان الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ یہ زمانے کے مرور سے اور سورج اور چاند کی روشنیاں لگنے سے انسان آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اور مر جائے گا، یہ فنا ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، اس کا کوئی وجود نہیں ہے ہمیشہ، اس کا کیا وجود ہے؟ اور پھر یہ تو کافروں کا عقیدہ تھا کہ انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوتا یا انسان کے ساتھ حساب و کتاب کی شکلیں نہیں ہوتی، یہ تو کافروں کا عقیدہ تھا۔ لیکن جو مسلمان ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، حضور کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، وہ اگرچہ اعتقادی طور پر آخرت کا اور حساب و کتاب کا منکر نہیں ہے، لیکن عملی طور پر منکر ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ گویا کہ آخرت کو نہیں مانتا۔ آخرت کے ماننے والا کبھی ایسا تھوڑی کرتا ہے، اس کے چلنے پھرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو آخرت کو ماننے والا یہ نہیں ہے۔ ہاں، اور پھر یہ سمجھ لے انسان کہ یہ انسان سخت دھوکے میں، یہ مت سمجھے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اور مجھے کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ ہاں، جو انسان دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، میں زبردست ہوں، میں زوردست ہوں، میری بازو میں طاقت ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، وہی انسان 50 سال کے بعد دوسروں کا محتاج ہو کر گھر میں بستر میں پڑا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی ذاتی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انسان زوراور نہیں ہے، کمزور ہے، یہ طاقتور نہیں ہے۔ یہ طاقتور کتنی ہے؟ 15-20 سال ہوتا ہے بس۔ جب 15-20 سال کے بعد جو 20 سال کی عمر اس کی جوانی کی ہے، اس میں یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا طاقتور ہوں، زوراور ہوں اور میرے بازو میں طاقت ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن 50 سال کے بعد یا 60 سال کی عمر کے بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہ بازو میں قوت ہے اور نہ جسم میں طاقت ہے، نہ انسان اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر دنیا میں جی سکتا ہے، نہ دولت کی بنیاد پر جی سکتا ہے، نہ کسی سہارے کی بنیاد پر چل سکتا ہے، بلکہ اس کی زندگی کے دن گزرنے کے ساتھ ساتھ سورج کے غروب اور طلوع ہونے سے، چاند کے گھٹنے بڑھنے سے، ستاروں کے بدلنے اور چمکنے سے، یہ دن رات کے روشنی اور سیاہی اور تاریکی یہ بتلاتی ہے کہ
کہ انسان تغیر پذیر ہے، زوال پذیر ہے، انسان فنا ہوگا، ختم ہوگا، ایک حال پر کبھی نہیں رہتا، ایک حال پر رہنے والا صرف رب العالمین، اللہ رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے۔ الآن کما کان، آج سے اربوں ہزاروں سال، یہ زمانہ بھی ہمارے حساب سے ہم حساب لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جب زمانہ نہیں، حساب نہیں، جب کچھ نہیں تھا اور کائنات نہیں تھی، مخلوق نہیں تھا، عرش و کرسی نہیں تھا، زمین و آسمان، پانی، نظام کچھ نہیں تھا، تب اللہ تعالیٰ اپنے شایان و شان وہی والا صفات تھا جو آج ہے۔ صفات میں تو کوئی تغیر نہیں، اس کے علم و قدرت میں کوئی تغیر نہیں، اس کے سمع و بصر میں کوئی تغیر نہیں، اس کے ارادے کے اندر کوئی تغیر نہیں، اس کے تکوینات میں کوئی بھی نقص نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے شایان و شان وہی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی سننے اور طاقت کو، علم کو اپنے علم پر انسان قیاس کیسے کر سکتا ہے؟ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ سننے والا ہے تو شاید یہ سمجھتا ہوگا جس طرح ہم سنتے ہیں تو اللہ بھی اس طرح سننے والا ہے، جس طرح ہم جانتے ہیں اللہ بھی اس طرح جاننے والا ہے، جس طرح ہمارا علم اور قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح علم اور قدرت والا ہے۔ ہاں، یہ قیاس بہت بعید ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ ہم ناسمجھ ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں، کوئی عقل نہیں، ایک محدود انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور علم اور قدرت کو اور اس کے سننے اور دیکھنے کو اور جاننے کو انسان کبھی بھی قیاس نہیں کر سکتا، اور جو قیاس آ رہے ہیں کر سکتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ایک ہی حل بتلا دیا کہ تمہارے سمجھنے سے جو چیزیں قاصر ہے وہاں پر صرف یہ کہہ دیا کرو کہ لیس کمثلہ شیء، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی نظیر اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو یہ انسان جب یہ اپنے ہی وجود سے خود بتاتا ہے کہ میں کسی سے بھاگ نہیں سکتا، میں کمزور ہوں، میں طاقتور نہیں ہوں، جب اس کی ایک انسان کی اپنی زندگی بتاتی ہے کہ پہلے بھی میں اتنا کمزور تھا کہ لڑکھڑاتا تھا، گرتا تھا، ماں مجھے اٹھاتی تھی، اپنے سینے سے لگاتی تھی اور میں گندا ہو جاتا تھا، یہ اس کی ماضی کی زندگی ہے، اور 40-50 سال کے بعد پھر بھی اس کی وہی زندگی ہے کہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے گا، ہوش و حواس ختم ہو جائیں گے، میموری خراب ہو جائے گی، آپ سے نام پوچھے گا 50 بار آپ سے نام پوچھے گا تمہارا نام کیا ہے، پھر بھول جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر تم کس چیز پہ فخر کرتے ہو اور ناز کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ مجھے ہمیشہ باقی رہنا ہے؟ تو تغیر پذیر ہے، تو پہلے ہی کمزور تھا، بعد میں بھی کمزور ہے۔ کہاں گئی تمہاری طاقتیں؟ کہاں گیا تمہارا شباب؟ کہاں گیا تمہارا چہرہ؟ کہاں گیا تمہارا حسن اور اس کی رعنائیاں اور تمہارا چلنا پھرنا اور زور بازو، تمہاری شوخی، اور یہ سارے کہاں گئے؟ یہ ٹھاٹھوٹ کہاں گئے؟ اگر بالکل بھی نہیں چھوڑے گا تو بھی قبر میں چھوڑنا پڑے گا۔ ہاں، تو تم کیا چیز ہو؟ کس چیز پہ فخر کرتے ہو؟ تو سمجھ لو کہ جب تم بے سہارا تھے تمہیں سہارا دینے والا کوئی اور تھا، اور جب تم بعد میں سہارے کے محتاج ہو گئے تب تمہیں کوئی اور سہارا دینے والا ہے۔ اسی لیے جب تم سہارے کے محتاج تھے اور آئندہ زندگی میں بھی محتاج ہو تو پھر یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو کہ مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی ایسا سہارا کہ ہمیشہ کا سہارا بنے اور کبھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑے۔ وہ اللہ رب العالمین کا سہارا ہے اور کس کا سہارا نہیں ہے۔ ہاں، تمہارے بچے بھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ پہلے زمانے میں یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے کہ اولاد نافرمان کم ہوتی تھی، لیکن آج کل اولاد ماشاءاللہ اتنی فرمان بردار ہے کہ باپ 10 بار اس کو کہتا رہے لیکن وہ اپنے موبائل میں ہی مشغول رہے گا کہ ابو میں تو کھیل میں مشغول ہوں، میں تو فارغ ہی نہیں ہوں۔
میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. ہاں تو آج کا زمانہ تو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جہاں بچوں کا سہارا نہیں، جہاں ماں باپ کا سہارا نہیں. جب تو جوان ہوگا، سہارے کے قابل ہوگا، تو تیرے ماں باپ یا مر چکے ہوں گے یا وہ خود تیرے سہارے کے محتاج ہوں گے. اب تو کس کے سہارے پہ چلتا ہے؟ صرف ایک سہارا ہے تمہیں کام آئے گا، وہ رب العالمین کا ہے. تو اپنی زندگی میں خود یہ فیصلہ کر لو کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی اور سہارا نہیں چاہیے. یہ ہر انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ میرا سہارا صرف اللہ ہے، اور یہ فیصلہ کر لے زندگی میں تو یہ انسان کامیاب ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے، جو پیغمبر نبی اللہ نے بھیجے، مقصد یہ ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کر لے اور میرے پاس آ جائے. ہاں جب میں اس کا بازو بنوں گا، جب میں اس کی طاقت بنوں گا، جب میرا سہارا لے گا، تو پھر چلتی زندگی، مرنے کے بعد قبر میں، حشر نشر میں، ہمیشہ ہمیشہ آخرت تک میں اس کا سہارا ہوں. اور میں اس کے جنت کے محلات تک چھوڑ کر، اور پھر آخر میں اسے مسند پر بٹھا کر عیش آرام دے کر، پھر بھی میں اس کا سہارا نہیں چھوڑوں گا. میں اس کو کبھی معروف نہیں کروں گا. یہ ایک ذات کا ایسا سہارا ہے. یہ شریعت نے ہمیں یہی چیز دی ہے اور یہی چیز بتلائی ہے کہ ایک اللہ کا سہارا، اور یہ بتلایا کہ یہ دنیا میں انسان کی زندگی یہ سفر کی زندگی ہے. یہ مومن اپنے اعتقاد سے نہیں لیکن اپنے عمل سے ہی بتلاتا ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی مرنا جینا نہیں ہے، بس مر گئے، کھپ گئے، ختم ہو گئے، آگے کچھ نہیں ہوگا. یہ مولوی کی بنی ہوئی کہانی ہے. یہ تو پتہ جب چلے گا جب یہ مرے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کہانی ہے، یہ حقیقت ہے. ہاں جب نیند میں خواب آتا ہے، انسان سوتا ہے پھر خواب آتا ہے. ہاں پھر خواب صبح کو بتلا کے پھر تعبیر کرواتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. ہاں تو خواب تو حقیقت نہیں ہے، پھر کیوں بدلاتے ہو دوسرے؟ پھر کیوں خوابوں پہ چلتے ہو؟ خوابوں کے سہارے کیوں چلتے ہو؟ ہاں تو ہے کیا یہ خواب؟ تو سمجھ لو یہ نیند اور انسان کی دنیا سے غفلت یہ آخرت کا دروازہ انسان کے لیے کھولتا ہے. یہ دروازہ کھلتا ہے. اب جب انسان کو نیند آتی ہے تو نیند میں تھوڑی سی بھی دنیا سے غفلت ہو گئی، پردہ ہو گیا، تو آخرت کا جان کھل گیا. خواب میں دیکھتا ہے کبھی جنت گھوم رہا ہے، کبھی آسمانوں کا چکر لگ رہا ہے، اور کبھی میں نے فلاں ولی کو دیکھا، فلاں نبی کو دیکھا، اور فلاں جگہ سے زیارت کر کے آیا ہوں، کعبے کا طواف کر کے آیا ہوں. یہ ساری دنیا گھوم کے آتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اتنی سی نیند آتی ہے کہ کوئی آگے اٹھائے تو اٹھ جاتا ہے. اب اتنی سی غفلت میں اور اتنی سی نیند میں انسان کے لیے اتنا جہان کھلتا ہے، تو جب بالکل مر جائے، ختم ہو جائے، اور کوئی ہاتھ کا اشارہ دے پھر بھی نہ اٹھ سکے، تو آپ بتاؤ پھر آخرت کا جان کتنا کھلے گا؟ پھر پورا پورا کھل جائے گا. نیند میں موت کی جھلک ہے، جھلک میں اتنا جان کھلتا ہے. حقیقی موت آئی تو پورا جان کھل جائے گا، اور وہ اس جان میں ہوگا. مرنے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں مر گیا ہوں. جس طرح خواب آتا ہے تو انسان یہ نہیں سمجھتا خواب کے دوران کہ میں خواب میں چل رہا ہوں یا اس جہان میں چل رہا ہوں. جب نیند سے اٹھتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں تو کسی اور جہان میں تھا، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، میرا جہان تو کوئی اور تھا. پھر پتہ چلتا ہے، لیکن جب تک پتہ نہیں چلتا. مرنے کے بعد انسان خود بخود دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کہیں اور چلا گیا ہوں یا مر گیا ہوں، بلکہ وہ ویسے ہی ہوتا ہے، صرف جہان منتقل ہوتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں چلا گیا ہوں. جہان کھل جاتا ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناس نیام
فَإِذَا مَاتُوا انتبهوا، یہ دنیا میں انسان جو چل رہا ہے، یہ جس آنکھ سے دیکھ رہا ہے، جس کان سے سن رہا ہے، اور جس زبان سے بول رہا ہے، جس دماغ سے سوچ رہا ہے، یہ سارے اس کے اعضاء جو ہیں یہ غفلت والے اعضاء ہیں، حقیقی اعضاء نہیں ہے، یہ غفلت والی چیزیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے حقیقت کا دروازہ بند کر دیتی ہیں، اور انسان کے پاس حقیقت نہیں کھلتی جب تک یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، یہ دماغ ہے، حقیقت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ تو دنیا میں انسان جاگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں چلتے پھرتے انسان ایسے جیسے کوئی سویا ہوا، یعنی یہ غفلت میں ہے۔ فَإِذَا مَاتُوا انتبهوا، جب انسان مرتا ہے تو اس کا مرنا یہ اس کا جاگنا ہے۔ مرنے سے گویا کہ یہ جاگ گیا، اس لیے کہ مرنے سے حقیقت کھل جاتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ دنیا جو جہان ہے یہ حقیقت کا جہان نہیں ہے، یہ صورتوں کا جہان ہے۔ کسی نے کوئی صورت دیکھ لی، کسی نے کوئی صورت دیکھ لی، کوئی کسی صورت میں ڈھلا ہوا ہے، کوئی کسی صورت میں ڈھلا ہوا ہے۔ یہ دنیا ساری کی ساری صورت کا جہان ہے۔ اب تصویر بنا کے تم لے آئے، مورتی بنا کے لے آئے، ہاں اس کو توڑ دو ختم ہو جائے گی، انسان کو ہتھوڑا مار دو ختم ہو گیا۔ یہ حقیقت ہوتی تو کیسے ختم ہوتا؟ پتھر کو ہتھوڑا مارو مورتی پہ ختم ہو جاتی ہے، انسان کو ہتھوڑا مارو انسان بھی ختم۔ تو یہ صورت کا جہان ہے، یہ سارے صورتیں ہیں، کوئی کسی صورت میں ڈھلا ہوا ہے، کوئی کسی صورت میں ڈھلا ہوا ہے، یہ صورت کا جہان ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو پھر حقیقت کا جہان آتا ہے، اور یہ جتنی ساری صورتیں ہیں وہ حقیقت پکڑتی ہیں، صحیح حقیقت بعد میں آتی ہے۔ صحیح انسان تب بنتا ہے مرنے کے بعد تیار ہوتا ہے۔ ہاں دنیا میں انسان جو آگ میں جل گیا وہ جل کر ختم ہو گیا نا، راکھ ہو گیا، انگارہ ہو گیا۔ ہاں اس کو آپ واپس کرو ہوگا، ختم ہوگا نا۔ ہاں لیکن جہنم میں جو انسان سڑیں گے جلیں گے، ہاں وہ جل کر راکھ ہوں گے، پھر دوبارہ صحیح ہو جائیں گے، ہاں اور پھر جلیں گے، پھر صحیح ہو جائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی اس کی چمڑیاں جل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اللہ فرماتے ہیں ایک ہی وقت میں دوسری چمڑی آ جائے گی، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے وہ حقیقت کا جہان ہے، صورت کا جہان نہیں ہے کہ صورت ختم ہو گئی، انسان ختم ہو گیا، قبر کے بعد انسان حقیقت بنتا ہے۔ حقیقت بننے کا مطلب یہ ہے جو جہنم میں گیا سڑ کر ٹھیک ہوگا، پھر سڑے گا، پھر ٹھیک ہوگا، پھر سڑے گا، اور جو جنت میں گیا اس کو نعمتیں ہوں گی، اور نعمتیں کھانے کے بعد بھی انسان کبھی کھانے سے پیٹ میں مروڑ آتی ہے۔ یہ صورت کا جہان ہے، یا مروڑ آئی، قے آئی، مر گیا، پیچش آئے، مر گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، مر گیا۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائے گا تو اس کا جو جسم بنے گا یہ فولادی جسم ہوگا، یہ حقیقت والا جسم ہوگا، یہ دنیا کا جسم نہیں ہوگا۔ مرے گا، سڑے گا، دردیں نہیں ہوں گی، کچھ بھی کھا لے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا، نہ پیشاب ہوگا، نہ پخانہ ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ انسان کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہوگی، بدبو نہیں ہوگی۔ یہ حقیقت کا جہان بنے گا۔ یہ صورت کے اجسام ہیں جو دنیا میں چل پھر رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دار الفرار ہے، یہ بھاگنے کا۔ یہ ہم جتنے بھی چل رہے ہیں یہ پارے ہیں، پارے، اب پارے کو قرار نہیں ہے، بس ادھر سے ادھر چلا، ادھر چلا، چلنا پھرنا ختم ہوا اور بیکار فانی ہو گیا۔ لیکن آخرت کا جہان کیا ہے؟ دار القرار، دار القرار، وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہ بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وہاں جو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ یہ انسان اپنے عمل سے بتلاتا ہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، یہ مسلمان اپنے اعمال سے بتلاتا ہے، اس کا چلنا اٹھنا پھرنا کھانا پینا یہ بتلاتا ہے کہ یہ آخرت کو نہیں مانتا۔
اگر ماننے والا ہوتا تو اس کے کام ایسے ہوتے ہیں. ہاں، مومن ایسے ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کا اتنا دل لگے کہ دنیا کو مقصد سمجھ کر بیٹھ جائے اور آخرت کو کچھ بھی نہ سمجھے اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کرے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ. دانا انسان وہی ہے جو اب نفس کا محاسبہ کرے اور وہ عمل کرے جو آخرت کے لیے ہو. اور انسان بیوقوف وہی ہے جو یہاں پر تمناؤں میں زندگی گزارتا رہے، ہاں، کرے کچھ نہیں اور آخرت میں اللہ کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، جو ساری زندگی اپنے باپ کے ساتھ لڑتا ہو، بغاوت کرتا ہو، دشمنی کرتا ہو اور آخر میں کہے کہ میرا باپ مجھ پر شفقت کرے. اسے شرم آنی چاہیے. کس منہ سے کہتا ہے کہ میرے اوپر شفقت کرے؟ ہاں کرے تو اس کی مہربانی ہے، لیکن یہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں شفقت کے قابل ہوں؟ اس کو رونا چاہیے، اس کو رونا چاہیے کہ میرے اوپر شفقت ہو. یہ اس کے سامنے گر پڑے تو انسان جتنا گناہ گار ہے اتنا اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، گرے کہ اللہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دو. لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں، کرو سب کچھ. اور اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کی سارے صفتی بول گیا اور شیطان جو ہے اس نے اس کو غفور الرحیم والی صفت بتلا دی. ہاں، تیرے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے دنیا میں تو اسے معاف کرتا ہے، تو اللہ سے امید رکھتا ہے کہ میں سب کچھ بغاوت کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی کی امیدوار ہو اور طلبگار ہو. تو اللہ کی مہربانی ہے، وسعت رحمت ہے، وہ کر دے گا. لیکن ذرا اس کو اپنے اوپر تو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے. کس رب کا جس نے تمہیں پیدا کیا، بڑا کیا، پالا پوسا، تمہارے ماں باپ کو آدم تک پوری روح زمین، انسانیت، زمین و آسمان، نفع، کھانے پینے، ہر چیز جس کا پیدا کرنے والا رب العالمین ہے. تو نے اس کے ساتھ بغاوت کا اعلان کیا ساری زندگی، تو ذرا آ کر اس کے در پر گرو تو صحیح نا. اور تو تمنا کرتا ہے اللہ کے اوپر. عاص بن وائل تھا حضور کے زمانے میں، تو ایک پرانے قبرستان سے گزرا جو وہاں پر بوسیدہ اور پرانی ہڈیاں پڑی تھی، جو چورا چورا ہوتا ہے. تو اس نے ہڈیوں کو ہاتھ میں اٹھا کر اور ایسے گھمایا چورے کو اور کہا من یحیی العظام وہی رمیم. یہ جو ہڈیاں چورا ہو گئیں، اب اس کو کون ہے جو زندہ کر سکتا ہے؟ یہ وہ کافر تھا جو آخرت کا قائل نہیں تھا. مشرکین میں بھی ایسے لوگ تھے جو حضرت ابراہیم کے دین پر اپنے آپ کو سمجھتے تھے. یہود و نصارہ بھی آخرت کے قائل تھے، مشرکین بھی آخرت کے قائل تھے، لیکن مشرکین میں بعض دہریے بھی تھے. یہ عاص بن وائل تھا اور یہ دہریہ تھا اور آخرت کی زندگی کا قائل نہیں تھا. تو اس نے یہی کہا من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو، چورے کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں جناب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دو کہ اس ہڈیوں کے چورے کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر پیدائش میں پورے کا پورا علم رکھنے والا ہے. ہاں، اب نیٹ پر جب تصویر چڑھ گئی ہے پھر تو بنانا آسان ہے نا. اب انسان کو شک اس بات میں ہے کہ دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ بھئی دوبارہ تو تصویر نیٹ پر آ گئی، اب تو اس کو بنانا کون سی مشکل چیز ہے؟ اب تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب تو تمہاری ساری جسم کی بناوٹ ساری چیز آ گئی ہے، اب تو تمہارا نقشہ بن چکا ہے. اب تم کہتے ہو کہ کون بنائے گا؟ تمہارا بننا مشکل وہی تھا جو تم بن چکے ہو. جو پہلی مرتبہ تم پیدا ہوئے،
بننا تو وہ مشکل تھا کہ جب تو نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں باپ کے پیٹھ سے منتقل کر کے ماں کے پیٹ میں لایا اور وہاں سے دنیا میں لایا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے تیرے یہ انتقالات اور تیری تبدیلیاں کر کے تجھے خوبصورت انسان اور احسن تقویم میں بنایا۔ تجھے شک تو اپنی پہلی تخلیق میں ہونا چاہیے، اس تخلیق میں تجھے کون سا شک ہے؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ پر آسان ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ کے لیے جیسے پہلا تھا ویسے بعد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی انسان کے تخیل کے لحاظ سے کہ پہلے نقشہ بنانا مشکل ہوتا ہے، اور دوسرے نقشے بننے کے بعد اگر کوئی عمارت گر جائے تو اسی نقشے پر اس عمارت کو بنانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو بن سکتا ہے، اسی بنیاد پر دوبارہ بن جائے گا، یہ تو مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ جب اللہ کو علم ہے تو علم والے کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ علم والے کے تو ساری چیز آسان ہے۔ جب ذرات کا بھی اللہ کو علم ہے، اور پھر یہ کہ یہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ انسان چورا ہو گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا۔ ہاں، میں ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں، کوئی بھی مجھے فنا کر کے دکھائے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں کوئی چیز آپ کو دیتا ہوں، ایک لکڑی دیتا ہوں، آپ مجھے فنا کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے آپ۔ تو انسان فنا کیسے ہوا ہے؟ تو نے سمجھا کہ میں مر گیا تو فنا ہو گیا، مٹی ہو گیا، فنا نہیں ہوئے۔ فنا کوئی چیز نہیں ہوتی، ہاں جسم بدل جاتا ہے۔ پہلے تو ایک لکڑی اگر ہے، اس لکڑی کو اگر جلاؤ گے تو جلنے کے بعد اس کے جسم سے اس کا پانی جب نکلے گا تو پانی ختم ہو کے اس کا جسم سکڑ کر 5 من سے 1 تولہ ہو جائے گا۔ لیکن 1 تولہ بھی ہے نا، ختم کہاں ہوا؟ مجھے یہ تولہ بھی ختم کر کے دکھاؤ تو میں آپ کو مانوں کہ وجود ختم ہو گیا۔ وجود کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، چاہے اتنے ذرے کی شکل میں ہو، ایٹم کی شکل میں ہو، غیر منقسم جز کی شکل میں ہو، لیکن ختم نہیں ہو سکتا۔ ختم کہاں ہوتا ہے؟ کوئی چیز ختم نہیں ہو سکتی، یہ تو کائنات مانتی ہے۔ ہاں ذرات بکھرتے ہیں اور روپ دھار لیتے ہیں، بدل جاتے ہیں، لیکن ختم کبھی نہیں ہوتے۔ تو جب ختم نہیں ہوتا تو نے کہاں کیا کہ میں ختم ہو گیا ہوں؟ ختم تو نہیں ہوئے۔ باقی تیرے ذرات ہے کہاں؟ ہاں، وہ تو جس کو علم ہے، ایک ذرہ ایک پانی ہے، یہاں سے پانی میں تجھے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن دوربین لگاؤ گے، خوردبین لگاؤ گے تو تمہیں اور چیزیں نظر آئیں گی، اندر پانی میں جراثیم نظر آئیں گے۔ ہر آنکھ سے ہر چیز نظر نہیں آتی، ہر چیز کے دیکھنے کے لیے جدا آنکھ ہوتی ہے، خوردبین ہوتی ہے، کیمرائیں ہوتی ہیں، جدا چیزیں ہوتی ہے۔ تو نے کب سمجھ لیا ہے کہ ہر چیز میں سمجھ سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں؟ تو ساری دنیا کی تمہاری خوردبینیں جمع ہو جائیں اور اتنے اجزاء بھی ان کو نظر نہ آئیں، لیکن جو ان تمام خوردبینیوں کے دماغ کا بنانے والا رب العالمین ہے، اس کو ہر چیز کا علم۔ جس دماغ نے یہ خوردبینیں بنائی ہیں، اس دماغ کے بنانے والا کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے، جسے سب کچھ علم ہے کہ تمہارا دماغ کیا ہے اور کتنا اس کا علم محدود ہے۔ اس رب العالمین کو ذرے برابر ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی غیر محدود ہے، جس نے اعلان کر دیا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے انسان جنوں کی جماعت، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے حساب و کتاب، اللہ کے نظام سے نکل جائیں
اور اللہ کے گھیرے سے نکل جائیں تو ذرا کوشش کرو اللہ کی حکومت سے نکل کر کے دکھاؤ. تمہیں طاقت ہے نا تو نکلو. اس زمین کی فضا طے کر لو، آسمان کی فضائیں طے کر لو اور اس کے حدود و قیود سے نکل جاؤ. ذرا کوشش کرو. لا تنفذون الا بسلطان، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ کے حدود سے نکل سکو. جب اللہ کی حدود سے نہیں نکل سکتے تو سمجھ لو کہ تم اللہ کے گھیرے میں ہو. جب تم اللہ کے گھیرے میں ہو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم فنا ہو کے ختم ہو کے مر جائیں گے اور ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. سمجھ لو، یہ دماغ کو شیطانیت سے ٹھیک کر لو اور اپنے دماغ کو صحیح رکھو کہ کوئی رب العالمین ذات ہے جو میزان عدل قائم کرے گا اور تمہارے ذرے برابر کا حساب و کتاب ہوگا. تمہارے ظلم عدل، نیکی بدی، خیر و شر، ہر چیز کو تولا جائے گا اور تو کہیں بھی اللہ کی حکومت سے نہیں نکل سکتا. تو تمہاری اچھائی اس میں ہے کہ ابھی گرفتاری دے دو اور اپنے آپ کو پیش کر دو، بس اسی میں خیر ہے کہ بچ جاؤ گے. ابھی کہو جی میں نے امان مان لی، میں نے تجھے مان لیا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دو ورنہ نہیں بھاگ سکتے. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا تو اس نے کہا میں نے زندگی میں بہت بڑے گناہ کیے ہیں، اب جب میں مر جاؤں گا لا يعذبني عذابا لا يعذب احدا من العالمین، تو شاید میں اتنا عذاب مجھے اللہ دے گا کہ کسی کو اتنا بڑا عذاب نہیں ملا. تو اپنے بیٹوں کو بلایا تو ان کو کہا کہ دیکھو اگر اللہ میرے اوپر قادر ہوا تو مجھے بہت بڑا عذاب ہوگا، اس لیے آپ ایسا کرو جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دو آگ میں، اور پھر جب راکھ بن جائے تو آدھی راکھ جو ہے وہ ہوا میں اڑا دو اور آدھی راکھ جو ہے وہ دریاؤں کی نظر کر دو اس کے حوالے. بچوں نے ایسا ہی کیا، جب یہ مر گیا تو انہوں نے ایسا ہی کیا. اب حدیث میں کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم کیا کہ میرے فلاں بندے کے جتنے بھی جلے سڑے ہوئے اجزاء تیرے اندر ہیں وہ واپس کرو. اور اللہ نے ہواؤں کو حکم کیا کہ میرے بندے کے سڑے گلے اجزاء جو تیرے پیٹ میں ہیں وہ واپس کرو. تو ہوا نے وہ ذرات واپس کیے، دریا نے وہ ذرات واپس کیے. وہی انسان تیار ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. وہی انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو. اب اللہ نے پوچھا کہ تو نے کیوں کیا یہ؟ تو سمجھ رہا تھا کہ میں تیرے اوپر قادر نہیں آؤں گا، مجھ سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا، تو تو نے اس طرح کیوں کیا؟ اپنے آپ کو آگ میں جلایا اور فنا کیا. تو میرے پاس کھڑا ہے. تو اس نے کہا یا رب من فرقک من خشیتک، اے اللہ میں نے صرف تیرے خوف سے کیا تھا کہ تو مجھے عذاب دے گا، اس لیے میں نے کیا تھا. میں تو تیرا ماننے والا تھا لیکن تیرے عذاب کے خوف سے یہ کیا تھا. تو اللہ فرماتے چلو میرے خوف سے کیا تو میں نے تجھے معاف کر دیا. انسان جب اللہ کے خوف سے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن یہ تو ساری زندگی یہ تو گلے کھول کے چلتا ہے. گلے کھول کے چلتا ہے کہ میں کیا ہوں، مجھے کیا کچھ کر سکتا ہے. جب تو گلے کھول کے چلتا ہے تجھے کوئی ڈر نہیں ہے تو پھر تجھے پتہ چلے گا مرنے کے بعد کہ کیا ہوتا ہے. مرنے کے بعد کیسے سڑتا گلتا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. اللہ کے سامنے گلے کھول کے مت چلا کرو اور اتنی مستی مت کرو. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. یہ تو کیا میرے سامنے مستی کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ تکبر جو ہے یہ لباس ہی میرا ہے، عظمت میری چادر ہے، کبریا میری چادر ہے، یہ میری چادریں ہیں. تو کون ہوتا ہے کہ میری چادروں کو پہنتا ہے اور تو تکبر کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ تکبر کرنے والوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں؟ من تجبر قسم تو. اللہ فرماتے ہیں جو تکبر کرتا ہے
جو انا کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ میری ملکیت میں، یہ فلاں چیزیں میری ملکیت میں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ اللہ تمہاری اس گردن کو توڑ دے گا اگر تو نے اللہ کے سامنے اپنی انا دکھائی۔ تو کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنی انا نہ دکھائے بلکہ خشیت میں آ جائے، ایمان پہ آ جائے۔ یہ رمضان اور یہ مہینے ہمیں اسی چیز کا درس دیتے ہیں کہ اللہ کا خوف رکھو، اللہ کے ساتھ تمنا بھی رکھو، امید بھی رکھو۔ جیسے ماں باپ شفیق ہوتے ہیں، ساری دنیا کی مامتائیں مل جائیں اللہ ان سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں شدید العقاب۔ یہ بھی سمجھ لو کہ میری لاٹھی بھی زبردست ہے، سخت عذاب دیتا ہوں، اگر گناہ کرو گے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، پھر عذاب بھی سخت ہے۔ یہ دونوں چیزیں اپنے ساتھ رکھ کر چلتے رہو۔ جس طرح تمہیں ماں باپ کی شفقت کا یقین بھی ہوتا ہے لیکن کوئی برائی کرتے وقت ماں باپ کا ڈر بھی لگتا ہے، تو اللہ کا بھی اس طرح سے جس کے ساتھ اتنی بڑی شفقت کی امید رکھتے ہو اس سے اتنا ڈرنا بھی چاہیے۔ ہاں، اور رمضان کے مہینے تھے، قدر کی راتیں، آج عید کی رات ہے، تو حضور فرماتے ہیں سارے رمضان میں جتنوں کی بخشش ہوتی ہے ایک عید کی رات میں اتنوں کی بخشش ہوتی ہے۔ یہ عید کی رات پورے رمضان کا خلاصہ اور مکھن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رمضان مبارک کے صحیح قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، محروم نہ فرمائے۔ جو ہم نے کچھ تھوڑا بہت ٹوٹے پھوٹے جو عمل کیے رمضان میں، عبادتیں، روزے، تراویح، جو کچھ کی، اللہ ہماری تقصیرات کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں، عید کی نماز کل انشاءاللہ 7:45 بجے ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ Subscribe my YouTube channel.